تو باغ کے سامنے سے ایک بزرگ گزرے، باغ کے سامنے سے بزرگ گزرے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ صرف میں بات کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو۔ باغ کے سامنے سے، ماشاءاللہ، باغ کے سامنے سے ایک بزرگ گزرے، یہ بزرگ گزرے باغ کے سامنے سے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے دور سے دیکھا، اور یہ بات یاد رکھیں، ایک ولی جب دوسرے ولی کو دیکھتا ہے تو ولی کو پہچان لیتا ہے۔ یہاں خواجہ معین الدین چشتی چھوٹی سی عمر میں سامنے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ کے سامنے سے گزرے، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ دوڑتے گئے اور آپ کو پکڑ کے اپنے باغ کے اندر لے آئے۔ آپ کا لباس فقیرانہ تھا، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدری اوپر سے پہنی تھی، فقیرانہ لباس تھا، باغ کے اندر لے کر آئے، ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور ہاتھ چومے، اور حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اے ابراہیم قندوزی، اگر اجازت ہو تو میں ایک درخت کے خوشے سے کچھ انگور توڑ کے لے آؤں آپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے کہا ہاں لے آؤ۔ آپ گئے، ایک انگور کے درخت سے چند خوشے توڑ کے لائے، حضرت ابراہیم قندوزی کو پیش کیے۔ آپ نے چند دانے اس کے کھائے، حضرت ابراہیم قندوزی نے چند دانے کھائے، اور کھانے کے بعد آپ نے کہا اے بیٹے، اے ننھے بیٹے، تو نے ہماری مہمان نوازی کی، ہم نے تیری مہمان نوازی کو قبول کر لیا، اب تو ہماری مہمان نوازی بھی قبول کر۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالا روٹی کا۔ فقیر کے پاس کیسی روٹی ہوتی؟ سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیب میں۔ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کو دے دیا۔ فرمایا تو نے جو لا کے انگور کے خوشے دیے تھے وہ تیری مہمان نوازی تھی، تو نے مہمان نوازی کی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا دیا اور ابراہیم قندوزی نکل کے چلے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو چوما، انتہائی سخت روٹی کا ٹکڑا، اور آپ نے منہ میں رکھا، چبائی نہیں گئی آپ سے، کچھ دیر تک منہ میں رکھا، نرم ہوئی، اور پھر آپ فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ روٹی کا ٹکڑا میری حلق سے نیچے اترتا گیا، میرے دل کی دنیا بدلتی چلی گئی، علم و معرفت کے دروازے مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کہہ کر گئے تھے اے معین الدین، جو تو نے دیا تھا ہمیں وہ تیری مہمان نوازی تھی، جو ہم تجھے دے رہے ہیں وہ ہماری مہمان نوازی ہے، وہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے حلق سے نیچے اترا اور آپ کو مقام ولایت پر فائز کر دیا گیا، ولی بنا دیا گیا۔ آپ باغ سے باہر نکلے، باہر سے ایک کوئی فقیر جا رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ میرا باغ ہے، اس کو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اے فقیر تو یہ صدقے میں میرا باغ لے لے۔ وراثت میں آپ کو درہم اور دینار ملے تھے، کچھ ہی دیر میں آپ نے اپنے تمام دراہیم اور دینار بانٹ دیے، سب تقسیم کر دیا، کیونکہ دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا تھا، بے رغبتی آ چکی تھی دنیا سے۔ اور پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نکلے ایک شیخ کامل کی تلاش میں، کوئی پیر مل جائے، پیر کامل مل جائے۔ تبھی تو علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں کتابیں پڑھ کر وہ مقام نہیں ملتا جو ایک لمحے کی کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کے مل جاتا ہے۔ کچھ دیر بیٹھے تھے حضرت ابراہیم قندوزی کی صحبت میں، کس قدر مقام پر پہنچا گئے، کس قدر مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، کسی ولی کامل سے ملاقات ہو جائے، اس کی مریدی میں شامل ہو جاؤں، تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم ہارونی کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہارونی وہ ہیں جن کے وہ اشعار ہیں، نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بعیزو کے پیش یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کہ در امدو ہے جا بازار، بسط سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بڑ سرے خارے، منم ما قطرہ شبنم کے بنو کے خار می رقصم، اور منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم ملامت می کنت خلقے ومن بردار می رقصم۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ سب تو جب تختہ دار کی طرف چلتے جاتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہوتی ہے، ان کو جلاد کھینچ کے لے کے جاتا ہے، لیکن میں وہ اللہ کا محبوب ہوں اور میں اللہ سے اس قدر محبت رکھتا ہوں کہ جب جاؤں گا
تختہ دار کی طرف تو رقص کرتا ہوا جاؤں گا، رقص کرتا ہوا جاؤں گا۔ یہ ہیں حضرت عثمان ہارونی۔ حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ مرید ہونا چاہتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے عرض کی جی ہاں مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، ریاضتیں مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا، 40 دن تک خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ روزے سے رہے، صرف کھجور سے روزہ افطار کرتے، پھر اگلے دن سحری کر کے روزہ رکھ لیتے، پانی پی کے سحری کرتے، کھجور سے افطار کرتے۔ 40 دن تک خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی یہی حالت رہی۔ ہر رات 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ پیریڈ پورا ہوا، 40 دن کا عرصہ پورا ہوا، تو حضرت عثمان ہارونی نے کہا ہاں اب تمہیں مرید کر سکتا ہوں۔ جیسے پیر تھے ویسے ہی مرید تھے۔ پیر بھی اتنی آسانی سے مرید نہیں کر رہے تھے، مرید بھی اتنی آسانی سے مرید نہیں بن رہے تھے۔ حلقہ ارادت میں آئے، مرید بنے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، اور پھر ہر وقت ہر لمحے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید جس مقام پر ہو اسے اس مقام سے اوپر لے جاتا ہے، اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ تو پہلے ہی مقام ولایت پر فائز تھے۔ ایسا مرید جو خود اللہ کا ولی ہو، اسے پیر کہاں لے کے جائے؟ پیر اس کے ساتھ کیا کرے؟ پیر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ گنہگار مریدوں کو گناہوں سے نکال دیتا ہے، کوئی گناہوں سے نکلا ہوا ہے تو اسے مقام ولایت دے دیتا ہے۔ جو خود ولی ہو اسے پیر کیا کرے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین کو لے کے حرم معلّہ کے اندر چلے گئے، حرم میں چلے گئے۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، مزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر کھڑے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے یوں ہاتھ رکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی پشت پر، اور رکھ کے آپ فرماتے ہیں اے اللہ، یہ میرا مرید معین الدین ہے، اسے میں نے قبول کیا ہے، تو بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ادھر حضرت عثمان ہارونی نے دعا کی کہ اللہ یہ میرا مرید ہے، اسے میں نے قبول کیا ہے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ادھر عثمان ہارونی کے ہاتھ نیچے آئے تھے، غیب سے ندا آئی عثمان ہارونی ہم نے تیرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، ہم نے تیرے مرید معین الدین کو مقام ولایت دے کر اپنا محبوب بنا لیا ہے، مقام محبوبیت پر فائز کر دیا ہے، مقام محبوبیت پر فائز کر دیا ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی تھے اور یہ ان کے پیر تھے۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، آپ کا تعارف صرف یہ نہیں کہ آپ ایک صوفی تھے، فقیرانہ لباس میں آپ نے زندگی گزاری، سادگی کے ساتھ پوری زندگی رہے، یہ آپ کا تعارف نہیں۔ آپ کا اصل تعارف یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سلطان الہند ہیں، ہندوستان کے سلطان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پورے ہند پر حکومت کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن اصل جہاں سکہ چلتا ہے وہ اجمیر سے سکہ چلتا ہے۔ اکبر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ ظالم اور جابر متکبر بادشاہ اکبر بادشاہ تھا۔ تسک جہانگیری کے اندر شہنشاہ جہانگیر نے لکھا ہے کہ میرا اتنا متکبر بادشاہ بھی فتح پور سے اجمیر پیدل گیا تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی اکبر بادشاہ کے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ چلے جاؤ، آپ ان کے بارگاہ میں آئے، ان کے حضور حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں تم رہتے ہو، تمہارے اولاد نہیں ہوتی، ہندوستان میں تم بادشاہ ہو، تمہیں چاہیے تمہارا کوئی وارث آئے، تمہیں کوئی وارث نہیں ملتا، دعا کرانے میرے پاس آئے ہو۔ ہندوستان کے بادشاہ تو معین الدین ہیں، ان کے مزار پہ جا کے دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ اکبر پیدل فتح پور سے اجمیر شریف گیا تھا، اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار میں جا کر اپنے سر کے بالوں سے اس نے جھاڑو لگائی۔ اتنا متکبر بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اکبر نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آ کے اس طرح رو رو کے دعائیں کرتا ہے کہ مجھے ہندوستان کی مملکت کا وارث چاہیے، وارث چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا اور شہنشاہ جہانگیر پیدا ہوا۔
جہانگیر نے لکھا ہے کہ میرا باپ سر کے بالوں سے جا کر جھاڑو دیا کرتا تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر۔ کیسے بنے آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الہند کیسے بنے؟ کس نے آپ کو یہ مقام دیا؟ کیسے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ تو یہ مرتبہ اور مقام سیدی غوث پاک کے دربار سے ملا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلطان الہند بنانے والے غوث پاک تھے۔ سیدی غوث پاک بغداد کے منبر پر موجود ہیں، اور بغداد کے اندر جمعے کے خطبے کے اندر سیدی غوث پاک اعلان فرماتے ہیں قدمی حاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ دنیا میں جتنے ولی تھے سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے غاروں کے اندر چلا کر رہے تھے۔ کہاں بغداد عراق میں، کہاں ہندوستان کا خراسان، وہاں سے غوث پاک اعلان کرتے ہیں، ہندوستان میں خواجہ خواجگان اعلان سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ خواجہ خواجگان اپنی گردن یہاں جھکاتے ہیں، اس منظر کو بغداد میں خواجہ حضور سیدی غوث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ ولیوں کی نظروں سے پوشیدہ کچھ نہیں ہوتا۔ سیدی غوث پاک یہ منظر بغداد کے منبر پر بیٹھ کے سیدی غوث پاک یہ منظر دیکھتے ہیں اور اپنے مریدین سے فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، میں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ قدمی حاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں جتنے ولی ہیں سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے اپنی گردن کو جھکایا ہے وہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین ہے، اور اس کے سب سے پہلے گردن جھکانے کی وجہ سے ہم معین الدین کو ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، ہندوستان کی بادشاہت سے نوازتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو ہندوستان کی بادشاہت دے دی گئی۔ دربار غوث الورا سے خواجہ خواجگان کو ہندوستان کی شہنشاہیت ملی، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے تقسیم ہند کا اعلان کیا وہ خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال ہم نے حکومت کی ہے ہندوستان پر، لیکن ہمارا صرف سکہ چلتا تھا، ہماری حکمرانی نام کی ہوا کرتی تھی، اصل حکمرانی ہندوستان میں وہ قبر کرتی ہے جو اجمیر میں موجود ہے۔ عیسائی کہنے پر مجبور ہیں، کافر کہنے پر مجبور ہیں کہ ہندوستان پر حکومت کرنے والی ذات خواجہ خواجگان کی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ نے ایسی حکمرانی فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے۔ اجمیر تشریف لائے تو اجمیر کا اس وقت جو راجہ تھا اس کے باغ کے اندر آپ تشریف لے گئے اور ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے، اس راجہ کے سپاہی کارندے بھاگتے ہوئے اور کہنے لگے کہ اٹھو اس جگہ سے، یہاں راجہ کے اونٹ بنتے ہیں، تم فقیروں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اٹھو یہاں سے، یہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں، اونٹ آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، تم فقیروں کی جگہ نہیں ہے یہ بیٹھنے کی، اٹھو یہاں سے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑی جگہ ہے، اتنا بڑا میدان ہے، کہیں اور بن جائیں گے، میں فقیر ہوں ایک کونے میں سما جاؤں گا، اتنا بڑا میدان ہے۔ لیکن ان سپاہیوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہاں صرف بادشاہ کے راجہ کے اونٹ بنتے ہیں، تم یہاں سے نہیں بیٹھ سکتے، یہاں سے نکل جاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا چلو ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو یہاں بیٹھے گا پھر اٹھ نہیں سکے گا، ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ نے اپنا سامان اٹھایا اٹھ کے چلے گئے، آپ نے فرمایا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر جو یہاں بیٹھے گا اٹھ نہیں سکے گا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہاں جاؤ، آپ چلے گئے، آپ انا ساگر ایک نہر تھی اس کے کنارے آ کے بیٹھ گئے۔ شام کا وقت ہوا، راجہ کے اونٹ آئے، آ کے بیٹھے، صبح کا وقت ہوا، اونٹوں کو پھر سے لے کے جانا تھا، مار مار کے تھک گئے سپاہی اونٹوں کو، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں تھے، جہاں بیٹھے وہیں جم کے رہ گئے، زندہ تھے، حرکت کر رہے تھے، کھا رہے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے، لیکن کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس قدر سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں کا پورا قافلہ
لیکن اٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا اونٹوں کو، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ راجا کو خبر پہنچائی گئی کہ یہ کیا ہوا تمہارے اونٹوں کے ساتھ، اٹھ نہیں رہے اونٹ۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا کل کچھ ہوا تھا؟ سپاہیوں نے کہا ہاں ایک فقیر آیا تھا، اس فقیر کو ہم نے یہاں سے اٹھا دیا تھا، اور فقیر یہ کہتا ہوا گیا تھا میں تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں لیکن جو یہاں بیٹھے گا اٹھ نہیں سکے گا۔ راجا نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، جاؤ اسی فقیر کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے معافی مانگو اور اپنی اپنی دستاریں اس کے قدموں میں رکھ دینا اور اس سے کہنا معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سارے کے سارے سپاہی اپنی دستاریں لے کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آپ انا ساگر کے کنارے موجود تھے، آپ کے قدموں میں سب نے اپنی دستاریں رکھیں اور کہا غلطی ہو گئی، جس جگہ آپ اونٹوں کو بٹھا کر گئے تھے وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ خواجہ صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا جا کر دیکھو ہم نے انہیں اٹھنے کی اجازت دے دی ہے، ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ سپاہی واپس اس میدان میں گئے تو کوئی اونٹ یہاں کھڑا تھا، کوئی وہاں کھڑا تھا، کوئی وہاں کھڑا تھا، کوئی ادھر گھوم رہا تھا، کوئی ادھر گھوم رہا تھا۔ صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی اللہ کے ولی تصرف کرتے ہیں، دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، زمین کے ٹکڑوں پر نہیں کرتے۔ صرف اللہ کے ولیوں کی حکمرانی دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ سیدی غوث پاک آپ سے ملنے کے لیے ایک شیخ آئے اور اس وقت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بازار میں موجود تھے، بازار سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اور جو بزرگ آپ سے ملنے آئے تھے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو اتنا نام سن کر آیا ہوں کہ غوث پاک کا نام اور مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا، یہ بازار سے گزر کے جا رہے، کوئی ان کا ہاتھ چومنے نہیں آ رہا، کوئی ان سے ملنے نہیں آ رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو بڑا نام سن کے آیا تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، پورا کا پورا بازار امٹ کے سیدی غوث پاک کے پاس آ گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا سنو، تمہارے دل میں خیال آیا تھا، ہمارے ہاتھوں میں لوگوں کے دل ہیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، جب چاہیں پکڑ لیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، جب چاہیں اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس وقت جو تم نے حال دیکھا ہم نے لوگوں کے دلوں کو چھوڑا ہوا تھا، تمہارے دل میں خیال آیا، مجھے خیال کا علم ہوا، میں نے پھر سے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ اللہ کے ولی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انا ساگر کے کنارے آپ چلے گئے، پھر آپ نے قریب ہی ایک کمرہ تیار کیا، وہاں رہنے لگے۔ انا ساگر کا جو علاقہ تھا ہندوؤں کی یہاں بڑی کثرت تھی، ہندو بڑی کثرت سے انا ساگر میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ خواجگان کے کچھ مرید ملنے کے لیے گئے، وضو کرنے کے لیے انا ساگر کے کنارے گئے، نہر تھی انا ساگر، وضو کرنے گئے تو ہندوؤں نے آ کر ان کے مریدین کو مارا اور مار کے کہا کہ ہٹو یہاں سے، جاؤ، تم کیا ہماری نہر کا پانی گندا کر رہے ہو، ہماری نہر وضو کرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں ہمارے جانور پانی پیتے ہیں، تم پانی پہ وضو کر کے پانی کو گندا کر رہے ہو، میلا کر رہے ہو۔ مریدین روتے ہوئے سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور رو کے عرض کی کہ ہم تو وضو کرنے گئے تھے، ہمیں ہندوؤں نے بھگا دیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک پیالہ موجود تھا، آپ نے فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ اور ان ہندوؤں سے جا کر یہ کہنا کہ ہمیں پانی زیادہ نہیں چاہیے، اس پیالے کے اندر بس پانی بھر دو، باقی گھر جا کے ہم خود وضو کر لیں گے۔ آپ نے وہ پیالہ مریدین کو دیا۔ آپ کا ایک مرید انا ساگر کے کنارے آیا اور اس نے انا ساگر میں وہ پیالہ ڈال کے جب نکالا تو پورا کا پورا انا ساگر اس پیالے کے اندر آ گیا۔ وہ نہر جو ٹھاٹے مارتی ہوئی چل رہی تھی سوکھ گئی۔ وہ مرید وہ پیالہ لے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ہندو اپنے جانوروں کو پانی پلانے گئے تو پانی موجود نہیں تھا، قطرہ آب موجود نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہندو روتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ایک ہی تو نہر ہے پورے شہر کے اندر، وہ بھی سوکھ گئی، وہ بھی سوکھ چکی ہے، ہمارے جانور کہاں سے پانی پئیں گے، ہم کہاں سے پانی استعمال کریں گے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک شرط ہے، میرے مریدین کو وضو کرنے کی اجازت دو گے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں جو چاہے کریں، لیکن آپ پانی تو ہمارا لوٹائیں۔ خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو پیالہ دیا، فرمایا یہ جا کے پھر سے انا ساگر میں ڈال دو۔ مرید نے جا کے وہ پیالہ پھر سے انا ساگر میں ڈالا، جیسے چل رہی تھی پھر سے چلنا شروع کر دیا نہر نے، جیسے نہر چل رہی تھی پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ کرامات ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی تصرفات ہیں، یہ ان کا دلوں پر قبضہ ہے۔
زمینوں پر نہیں، پتھروں پر نہیں، پانی پر قبضہ ہے، پانی پر قبضہ ہے۔ جب چاہیں جو چاہیں لے لیں، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا ذرا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں نہ کہنا پڑتا ہے، نہ بولنا پڑتا ہے، نہ لب کشائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو بے زبانوں کی بھی زبانیں سمجھ لیتے ہیں۔ وہاں تو بہرا جائے تو بہرا بھی اپنی مانگی ہوئی مرادیں لے کر آتا ہے۔ ابھی میں گھر پہ بات کر رہا تھا اور سیدی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کر رہا تھا کہ مدینہ شریف کا بلاوا کس طریقے سے آتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوست ہیں ان کے، اور یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، کراچی کا واقعہ ہے، اور آپ کے درمیان اور جو صاحب واقعہ ہیں ان کے درمیان صرف میرا واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ کسی کتاب کا واقعہ ہوگا، کسی بہت بڑے ولی کی بات ہوگی، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے اس مقام پر۔ صرف ایک واسطہ ہے۔ ایک بھائی ہیں کراچی کے، سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی امیر کبیر ہوں، کوئی کروڑوں کا کاروبار ہو ان کا، چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں کسی کے پاس، لیکن سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی چلے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی درود پاک ہے، رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایسی کون سی وجہ ہے کہ ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں آپ کے پاس، لیکن ہر چند دن کے بعد آپ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مدینے سے ابھی واپس آئے ہوں، آپ کا سلام عرض کر دیا تھا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص وظیفہ نہیں پڑھتا میں، وہی 5 نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھتا ہوں، وہی رمضان کے روزے، وہی زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے دے دیتا ہوں، کوئی خاص ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں ایک میرا عمل ہے، ایک کام ایسا کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بار بار بلاوا آتا ہے، وہ عمل میرا یہ ہے کہ جب میں مدینہ منورہ جاتا ہوں تو جو میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، استعمال میں کر لیتا ہوں، وہ کپڑے میلے میں دھوبی کو دے کر آ جاتا ہوں، اور دھوبی کو وہ دے کے کپڑے آتا ہوں، 5 سوٹ ہیں 6 سوٹ ہیں، جتنے بھی جوڑے ہوتے ہیں دھوبی کو وہ دے کر آتا ہوں، اور دھوبی سے پرچی بنوا کر لے آتا ہوں۔ دھوبی بنا کر دیتا ہے کہ اس نے اتنے سوٹ دیے، اتنے رنگوں اس رنگ کے تھے، وہ پرچی میں لے کر آ جاتا ہوں۔ میری فلائٹ ہوتی ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہوں، پھر پاکستان آ کے دعا کرتا ہوں، یا رسول اللہ کپڑوں کی پرچی میرے پاس ہے لیکن کپڑے آپ کے شہر میں ہیں، مجھے کپڑے لینے کے لیے جانا ہے، پھر سے اپنے شہر میں بلا لیں، کپڑوں کے لیے جانا ہے، پھر سے اپنے شہر میں بلا لیں۔ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست بنتا ہے، کسی محفل میں عمرے کا ٹکٹ نکل آتا ہے، کوئی لے جاتا ہے مجھے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، پھر مدینے پہنچ جاتا ہوں، پرچی دکھاتا ہوں، کپڑے واپس لیتا ہوں، پھر جو وہاں استعمال کرتا ہوں کپڑے وہ میلے ہو جاتے ہیں، وہ جو میلے کپڑے ہوتے ہیں وہ پھر سے دھوبی کو دیتا ہوں، اس سے پرچی لے آتا ہوں، پاکستان پہنچتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ کپڑے سارے وہیں رہ گئے، خود یہاں پہنچ گیا ہوں، کپڑوں کے بغیر کیسے رہوں گا، پھر مدینے پہنچاتا ہے، پھر انتظام ہوتا ہے، پھر مدینے پہنچ جاتا ہے۔ کتنے بار بار حضور کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتا ہوں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں کے بغیر رسول اللہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے بار بار بلا کے کپڑے دلواتے ہیں، پھر کپڑے دیتا ہوں، پرچی لے کے دعا کرتا ہوں، پھر پہنچ جاتا ہوں، سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ مدینے چلا جاتا ہوں، 4 مرتبہ مدینے چلے جاتا ہوں۔ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عشق کی بات سمجھ سے ورا ہوتی ہیں، شاید کسی کے ذہن میں اب بھی نہ آ رہی ہو یہ بات کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے خرچے پر جاتا ہی نہیں ہے، جا ہی نہیں سکتا،
وہ اتنی دفعہ مدینے کے سے چلا جاتا ہے۔ یہ کرم کی بات ہے، یہ سب کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کروڑ پتی لوگ پوری دنیا گھومنے والے، پیرس، اٹلی اور نہ جانے کون کون سے ممالک گھومنے والے، بلاوا نہیں ہوتا، پوری زندگی مدینہ نہیں جا پاتے، اور جس کا بلاوا ہوتا ہے وہ اس طرح چلا جاتا ہے۔ ایک بھائی ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ فیکٹری میں کام کرنے والوں کی تنخواہیں آپ کو پتہ ہیں کتنی ہوتی ہیں۔ حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ ان کی عادت ہے صبح فیکٹری جانے سے پہلے قطب عالم شاہ بخاری علیہ الرحمہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا مزار کہاں ہے؟ کھارا در کی طرف، کھارا در کی طرف آپ کا مزار ہے حضرت قطب عالم شاہ بخاری علیہ الرحمہ کا۔ اگر آپ جانا چاہیں تو شاہ صاحب کے ساتھ آپ کسی اتوار کے دن، اور مشہور یہ ہے علامہ صاحب کے حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر مدینے کے ٹکٹ بٹتے ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے اور دعا کرتا ہے اسے وہ مدینے کی سند دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ مدینے۔ تو وہ جو بھائی ہیں فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں، وہ ان کی عادت یہ ہے، اب بھی یہ عادت ہے کہ روزانہ صبح وہ وہاں حاضری دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔